بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر کسی خاتون کو یہ 5 خواب نصیب ہو جائیں یا ان میں سے صرف ایک ہی خواب مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ عورت اللہ کے بہت قریب ہے، اور یہ بھی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی خوش رکھے گا اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جو اگر کسی نیک بندے یا بندی کو مل جائیں تو سمجھیے کہ اللہ نے اسے اپنی قربت سے نواز دیا ہے اور اپنے خاص فضل کا حقدار بنا دیا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا کوئی خواب آیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنی دوستی کے لائق سمجھا ہے۔ ناظرین، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں: ایک شیطانی خواب، دوسرا نفسانی خواب، تیسرا رحمانی خواب۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تینوں خواب کیا ہوتے ہیں اور کن لوگوں کو آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم بات سنیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو نبوت کا 46واں حصہ یعنی سچے خواب بطور تحفہ عطا کیا گیا ہے۔ یہ سچے خواب اللہ کا کلام ہوتے ہیں اور امت محمدیہ کے لیے رحمت ہیں۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا ذکر کیا تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا ورنہ وہ حسد کریں گے۔ آج کے دور میں بھی یہی حکمت ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا یا سچا خواب آئے اور آپ کو کسی کے حسد کا اندیشہ ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، اس کی بیوی، اس کے بچے، کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار ہو، تو اپنے خواب کا ذکر ان کے سامنے نہ کریں۔ اب تینوں خوابوں کی تفصیل۔ پہلا شیطانی خواب۔ یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ سے محبت نہیں رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سمجھتے اور گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے خواب ڈراؤنے، فریب والے اور بے معنی ہوتے ہیں۔ دوسرا نفسانی خواب۔ یہ وہ خواب ہیں جو انسان کو اس کی دن بھر کی سوچوں کی وجہ سے آتے ہیں، جیسے کاروبار، محبت، فیملی یا کوئی مسئلہ جس کے بارے میں وہ دن بھر سوچتا رہے، پھر وہی خیالات خواب میں آ جاتے ہیں۔ ان خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسرا رحمانی خواب۔ یہ خواب بہت خاص ہوتے ہیں، صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پاک دل رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ایسا خواب آدھی رات کے بعد اور فجر سے پہلے آئے تو یہ سچا خواب ہوتا ہے، اور یہی خواب انسان کو اللہ کی قربت کا پتہ دیتے ہیں۔ اب وہ خواب جو اللہ کے نیک بندوں کو ملتے ہیں۔ پہلی علامت، ولی اللہ کو خواب میں دیکھنا۔ اگر کوئی نیک بندہ خواب میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ولی اللہ کی تعداد بے شمار ہے۔ لوگ ان کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے مقرب نہ ہوتے تو صدیوں بعد بھی لوگ ان سے محبت نہ کرتے۔ اگر آپ انہیں دل سے اللہ کا دوست سمجھتے ہوں اور خواب میں دیکھیں تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ اس کی قربت حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری علامت، صحابہ یا انبیاء کو دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں کسی صحابی یا کسی نبی کو دیکھیں، چاہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ اسی طرح اگر خواب میں درود شریف پڑھ رہے ہوں، کسی محفل درود میں بیٹھے ہوں، آسمان کی سیر کر رہے ہوں، پل صراط پار کر رہے ہوں، روزہ رکھے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں یا کوئی نیک عمل کر رہے ہوں، تو یہ سب خواب اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ اللہ کی طرف جھکنے والے بندے ہیں اور آپ کی روحانیت زندہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک خواب بھی نصیب ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی خاص رحمت آپ پر نازل ہوئی ہے، دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام ملے گا۔ وہ 3 خاص رحمانی خواب۔ پہلا خواب، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اگر خواب میں آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ بہت پاکیزہ خواب ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کے مرتبے کو بلند کر رہا ہے۔ اگر جوانی میں یہ خواب آئے تو دنیا میں بلند مقام کی بشارت ہے، اور بڑھاپے میں آئے تو اللہ ماضی کی غلطیاں معاف فرما رہا ہے۔
دوسرا خواب، غسل کرنا یعنی نہانا۔ اگر آپ خواب میں غسل کر رہے ہیں تو یہ روحانی پاکیزگی کی علامت ہے۔ جسمانی نہانے سے گندگی دور ہوتی ہے اور روحانی غسل سے دل کے گناہ، خیالات اور برائیاں دور ہوتی ہیں۔ جوانی میں یہ خواب آئے تو اللہ آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکی کے راستے پر لانا چاہتا ہے۔ تیسرا خواب، سجدہ کرنا اور رونا۔ اگر خواب میں آپ سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ سے سچا تعلق رکھتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں رونے والے، تہجد گزار، توبہ کرنے والے لوگ اس کی مثال ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک خواب بھی نصیب ہو جائے تو فوراً سجدہ شکر ادا کیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو خاص راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ آخر میں ایک عظیم حقیقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو یہی معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اور اگر لوگ آپ سے نفرت کریں تو اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ اختتامی نصیحت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہر موڑ پر ساتھ رہے تو اپنے دل کو پاک کیجیے، اپنی نیتوں کو درست کیجیے، ہر غلط راستے سے ہٹ جائیے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ اللہ ہر وقت قریب ہے، جب لوگ چھوڑ دیں وہ نہیں چھوڑتا، جب دروازے بند ہو جائیں وہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگے تو اسے آگے پہنچائیں، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کو صدقہ جاریہ مل جائے۔